پھر اسی راستے پر ہم اسے چلائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نصلیہ جہنم، کہ وہ جھونکا جائے گا آگ میں. وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ وہ آیت ہے جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کے لیے قرآن سے دلیل جو ہے وہ حاصل کی. یعنی جس کسی امر پر امت کے صلحاء کا، فقہاء کا اجماع ہو جائے، متفق ہو جائیں، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک حجت بن جاتا ہے. اس اجماع کے لیے قرآن مجید سے جو ہے وہ دلیل نہیں مل رہی تھی، چنانچہ یہ ایک بہت اہم بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن مجید بار بار اس تلاش میں پڑھا کہ اجماع کے لیے مجھے دلیل مل جائے. 301ویں مرتبہ اس آیت پر آ کے نگاہ جمی ہے، اور یہاں سے وہ دلیل مل گئی کہ اگر کوئی شخص وہ یتبع غیر سبیل المومنین، وہ اہل ایمان کے جو اجماعی رستہ ہے اس کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ ایک معصیت کا رستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میری امت کبھی مجموعی طور پر گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ یا ایک حصہ ضرور ایسا رہے گا جو ہدایت پر قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اللہ ہرگز نہیں بخشش کرے گا اس کی جو اس کے ساتھ شرک کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے معاف کرنا چاہے اسے معاف کرے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو جس کسی نے اللہ کو شریک ٹھہرایا تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. ان یدعون من دونہ الا اناثا، ان کی حرکت تو دیکھو، یہ اللہ کو چھوڑ کے دیویوں کو معبود بناتے ہیں. اس لیے قریش مکہ کا تصور تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے خود ہی انہوں نے نام بھی رکھ لیے تھے، اور اسی ناموں سے بہت سے بت جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے جو دیویوں مؤنث شکل میں تھے. یہ لات، منات، عزا، یہ سارے کے سارے مؤنث نام ہیں. لات الالہ کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے، منات المنان کا مؤنث ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ دیویاں بنائی ہوئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ان کی حرکت، کہ اللہ کو چھوڑ کے اگر کسی کی پرستش بھی کر رہے ہیں، کسی کو معبود بھی بنایا، تو وہ دیویاں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ باغی شیطان کو اپنا جو ہے وہ معبود بناتے ہیں. ان دیویوں کی تو کوئی حقیقت نہیں. لعنہ اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت زدہ کر دیا، اس شیطان کی پیروی کر رہی ہیں. قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور یہ وہ ہے، یعنی اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصے کو لازماً گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں گمراہ کروں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں جھوٹی آرزوؤں، تمناؤں اور امیدوں میں مبتلا کروں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں یہ حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدیلی کریں. یہ شیطان کے وہ معاملات ہیں جو اوہام پرستی کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے. بالخصوص آپ ہمارے اس بر صغیر میں اس کی بہت آپ کو مثالیں ملیں گی. جانوروں کے مختلف طریقے سے کان پھاڑنا، اور اسے وہ ٹونے ٹوٹکوں میں اور جادو کے سلسلوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے اس پہ یہ اثر ہوگا اور فلاں اثر ہوگا، اور اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ صرف انسان کی اپنی اوہام پرستی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، تغیر کرنا، اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہم جنس پرستی کرتا ہے وہ اللہ کے مقصد تخلیق کے بالکل ایک خلاف شے ہے. یہ بھی اس تبدیلی میں شامل ہے. اسی طرح عورتوں کو ان شعبوں میں گھسیٹ کر لے آنا جن کے لیے ان کی زندگی کا کوئی مقصد رکھا ہی نہیں گیا، جو شعبے مردوں کے لیے رکھے گئے، یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق کے مقاصد میں تغیر تبدیلی کرنا ہے. عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو مخنث بنا دینا، یہ ساری وہ تبدیلیاں ہیں جو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ جو ہیں، گونج پیدا ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا ایسے صحیح کریں.
آج کل تو مرد جو ہیں وہ ایسی حیت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بالکل مشابہت ہوتی ہے خواتین کی. آپ وہ کوئی شخص چلا جا رہا ہے، اس طرح کے کپڑے، اس قسم کے بال، وہ پیچھے سے آپ کو شاید محسوس ہو کہ یہ کوئی خاتون جا رہی ہے، وہ بالکل آگے سے جا کر کے پتہ چلے گا کہ اس نے داڑھی بھی اتنی بڑی رکھی ہوئی. تو یہ تغیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں. اس قسم کی حرکتیں یہ کس کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے؟ یہ شیطان کی پٹی ہے. یہ وہ ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کسی نے شیطان کو اللہ کے بجائے اپنا دوست اور ولی بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ تو صریح نقصان میں پڑ گیا. یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے، اور انہیں سبز باغ دکھاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور جان لو کہ شیطان کے وعدے سوائے فریب کے کچھ نہیں ہوتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اولئک مأواہم جہنم، اس کا آخری ٹھکانہ انجام کار جو ہے وہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، جہاں سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کوئی صورتحال نہیں ہوگی وہاں سے نکل سکیں. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ داخل کیے جائیں گے ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ ہے اللہ کا سچا وعدہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو اپنے وعدے کا سچا ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور جان لو یہ ہے کان کھولنے والی آیت کہ نہ تو انجام کار تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر. خود انسان کے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کی امت ہیں، اور اعمال کی طرف توجہ ہی نہ ہو، انسان نہ جانے کیا کچھ کرتا رہے. یہی معاملہ یہود کا تھا. انہیں بہت بڑا غرہ اور دعویٰ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور کیسی کرتوتیں کرتے تھے. وہ قرآن مجید نے ہم کتنے مقامات پر تفصیل سے پڑھ چکے کہ یہ اور یہ اور یہ تم نے جرائم کی ہے. چنانچہ یہاں بھی دیکھیے اگلے الفاظ آ رہے ہیں، من یعمل سوء، جو کوئی بھی برائی کا رستہ اختیار کرے گا، یجز بہ، وہ اس کا نتیجہ بھگت کے رہے گا، اسی کے مطابق اس کی جزا ہوگی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور پھر اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی اپنا حامی اور مددگار نہیں پائے گا. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر و انثی، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، وہو مومن، ہو بشرطے کہ مومن، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ تو داخل کیا جائے گا جنت میں. ولا یظلمون نقیرا، اور اس پر ذرہ برابر بھی زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے، طریقہ زندگی ہو سکتا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بار بار قرآن مجید نے طریق بتایا، رستہ بنایا، وما کان من المشرکین، ہمارے یہ بندہ ہرگز ہرگز مشرک نہیں تھا. گویا کہ سب سے بڑا جرم بھی شرک اور سب سے بڑی گمراہی بھی شرک، اور جو بھی انسان گناہ کا رستہ اختیار کرے گا وہ اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کر اسی شرک سے جو ہے وہ مل جاتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے پر حاوی ہے، محیط ہے، کوئی شے اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے. یعنی اگر انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے، سرکشی سے باز نہ آئے، تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر، اس کی سزا سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا. اللہ کے وہ گھیرے میں ہے، اسی دائرہ کار میں ہے، اس کائنات سے باہر کہاں انسان نکل سکتا ہے. اب گفتگو کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. اب یہ جو پہلے احکامات آئے تھے خواتین کے متعلق، اس کا گویا کہ یہ تتمہ ہے، اس کی تکمیل کی گئی. کچھ اشکالات تھے، اس کے جواب یہاں دے دیے گئے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو آپ انہیں کہیے کہ اللہ اس معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے.
वमा युतला अलैकुम फिल किताब फी यतामन निसा इल्लाती ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबूना अन तनकिहुन्ना वल मुस्तअज़फ़ीना मिनल विल्दान, और वो अहकामात भी याद कराता है जो इससे पहले इसी किताब में तुम्हें पढ़ के सुनाए जा चुके हैं। ये इशारा है जो हमने आयत नंबर 2, 3 और 4 पढ़ी थी, जहाँ यतामा के हुकूक, यतीम बच्चियों के हुकूक, और फिर इजाज़त दी गई थी कि 2, 3 या 4 तुम बैक वक्त निकाह भी कर सकते हो। ये उसके जो मुख्तलिफ सवालात और इश्कालात जहनों में उठे और अमली तौर पर उस पर अमल करने में जो कोताहियाँ हुई, ये उसके अब जवाबात हैं, उसकी यहाँ इस्लाह कर दी गई। वो अहकामात जो उन यतीम लड़कियों के मुतालिक थे जिनके तुम हक अदा नहीं करते, यानी तुम कन्नी कतराते हो उनके हक मेहर अदा करने से। यह हक मेहर का मामला आज भी उसी तरह सेंसिटिव है जैसा उस जमाने में था। वहां भी लोग डंडी मारने की कोशिश करते थे और आज भी हमारी हरकतें वही हैं। इसे तो बिल्कुल हनी मरिया समझ कर जो है वो हड़प करने की कोशिश की जाती है। वह तरगबून अन तनकिहुन्ना, और जिनके निकाह की तुम रगबत नहीं रखते, यानी उनसे उनके निकाह करने से बाज रहते हो। और इसकी एक तर्जुमा ये भी किया गया कि लालच की बिना पर खुद ही उनको अपने निकाह में ले लेना चाहते हो। वल मुस्तज़फ़ीना मिनल विल्दान, और वो लड़के बच्चे जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते, कमज़ोर हैं। जब यतीम है तो जाहिर है कि उसकी पुष्पना तो कोई है नहीं, जिसकी तहवील में आ गया अब उसका कुल इख्तियार है, जो जी चाहे उसके माल के साथ करे और जो जी चाहे उसके साथ सलूक करे। वअन तक़ूमू लिल-यतामा बिल-क़िस्त, अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीम के बारों में अदल और इंसाफ पर कायम रहो। पहली बात, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, देखो जो भी तुम खैर करोगे, भलाई करोगे, फ़इन्नल्लाह काना बिही अलीमा, वो अल्लाह से छुपी नहीं रहेगी, अल्लाह उसे जानता है। यतीम जब किसी की तहवील में होता है तो उसके घर में उसकी परवरिश होती है और लोग नहीं जानते कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है और उसके अमवाल के साथ इंसान क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि सब कुछ किसी की कस्टडी में है और वो उसे अपने में माल में मिला करके हड़प कर जाए या उसके साथ बदसलूकी करे तो अक्सर और बेशतर वो पर्दे में रहती है। लेकिन यहाँ एहसास दिलाया जा रहा है कि खैर करो उसके साथ, भलाई करो उसके साथ, क्योंकि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। व इन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा, और जब किसी औरत को अपने शौहर से अंदेशा हो नुशूजन और एराजन, बदसलूकी का या बेरुखी का, फला जुनाहा अलैहिमा, तो फिर दोनों पर कोई मुज़ायका नहीं है, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, कि वो आपस में सुलह कर लें, यानी हुकूक की कमी बेशी के साथ कुछ सुलह सफाई का काम कर लें। इससे मुराद ली गई है, फुक़हा का तकरीबन इस पे इजमा है कि ये खुला की इजाज़त दी गई कि अगर खामिंद और बीवी के दरमियान गुजारा नहीं हो रहा तो कोई गिव एंड टेक का मामला तय करके तो अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। ज़बरदस्ती का मामला जो है जुड़े रहना वो कोई मुनासिब नहीं है। वह सुलह खैर, और जान लो कि सुलह हर हाल में बेहतर है, यानी तलाक और जुदाई से बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई खातून अब एक अरसा किसी मर्द के साथ रही है, वह फ़र्ज़ मुहाल बांझ है, औलाद नहीं हो सकी, खामिन ने दूसरी शादी कर ली, उससे औलाद भी हो गई, हालात उसके साथ ज़्यादा बेहतर गुजर रहे हैं। अब ये बेचारी एक तरफ है और मर्द ये चाहता है कि उसे तलाक दे के फारिग कर दिया जाए, लेकिन औरत ये चाहती है कि कुछ ना कुछ मामला अगर मुझे अपने हुकूक में भी से कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन मैं इसी के साथ ही रहना चाहती हूँ, एक अरसा मैंने उसके साथ गुजारा है, तो अब मैं एक नए निकाह के सूरत में जाऊंगी तो तरह तरह की फिर उलझनें जिंदगी में क्रिएट हो सकती हैं। कोई सहारा हो सकता है, उस तरह मिले कि ना मिले, एक अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ बन चुकी हो, उसे छोड़कर एक नया रिश्ता तलाश करना। तो इसमें भी एक है कि अपने हुकूक की कमी बेशी के साथ उसमें सुलह कर ली जाए। वह उज़रतिल अनफुसुश्शुह, और जान लो कि नफ्स जो हैं वो तंग दिली की तरफ मायल हो ही जाया करते हैं। व इन तुहसिनू व तत्तकू, लेकिन अगर तुम एहसान की रविश इख्तियार करोगे, खुदा तरसी से काम लोगे, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, तो जान लो कि जो भी तुम अमल करोगे उस तर्ज अमल से अल्लाह बखूबी वाकिफ है, वो बेखबर नहीं। वलन तस्तईउ अन तादलू बैनन निसा, और देखो ये किसी तरह भी इम्कान नहीं है कि तुम पूरा पूरा अदल कर सको, कोई गोया तुम्हारे बस में ही नहीं है। ये कल भी इसकी गुफ्तगू में हमारी बात आई थी कि बहुत से हालात ऐसे होते हैं जहां इंसान
جذباتی طور پر کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اور کسی دوسرے کی طرف وہ توجہ مبذول نہیں کر سکتا. ایک قلبی رجحان کسی طرف ہو جائے تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. فزیکلی جو معاملات ہے اس میں کامل عدل کرنا یہ مطلوب ہے، لیکن وہ جو ایموشنل چیزیں ہیں، جذباتی معاملات ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے بھی ایک چھوٹ جو ہے انسان کو دے دی گئی. اور اللہ نے خود اس سے تسلیم فرمایا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہاری استطاعت اور امکان میں بس میں نہیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ چاہے تم کتنا ہی یہ چاہتے بھی ہو، تمہاری بڑی خواہش ہے. یہ حرصتم حرص سے ہے، حرص ہوتا ہے لالچ، یعنی اتنا تمہیں احساس ہے کہ میں لازمن جو ہے وہ عدل و انصاف کا رستہ اختیار کروں، لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ تو ایسا بھی نہ ہو کہ تم کسی ایک طرف اتنا جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ دوسری بیوی جو ہے وہ ایسے ہو جائے جیسے کہ معلق ہے، یعنی وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایسے لگے کہ یہ غیر شادی شدہ ہے، اس کا کوئی خامند ہے ہی نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ بالکل بے توجہی کا شکار ہو جائے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی چشم پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ انسان کے ایک سے زیادہ اگر اس کے پاس بیویاں ہیں، ایک خوبصورتی میں زیادہ ہے، دوسری شکل و صورت کی بھی ہلکی ہے، یا کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت جسے ہمارے ہاں گھریلو سگڑ پن کہتے ہیں وہ ایک بیوی میں زیادہ ہے دوسری میں کم ہے، یا ایک بالکل بدصورت ہے اور وہ بیوی یہ چاہتی ہو کہ اس کی تمام اچھائیوں کے بالمقابل جب اس میں وہ سب طرح کی کمیاں بھی ہیں اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک گویا کہ اس خواہش کا جو ہے وہ اظہار مناسب نہیں ہے. اسے احساس کرنا چاہیے، بالخصوص بانجھ پن کی صورت میں کسی کی اولاد نہیں اور دوسری بیوی کی اس کی اولاد ہو گئی تو ایک لامحالہ انسان کی قلبی رجحان بھی اس طرف ہوگا جہاں سے اولاد اسے ملی ہے. دوسری بیوی آٹومیٹکلی وہ ایک درجہ ذرا تھوڑا سا کم ہو جائے گا. تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اس صورتحال میں اگر وہ طلاق بھی نہیں چاہتی، علیحدہ بھی نہیں ہونا چاہتی، اسی کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہے تو اپنے حقوق پہ کوئی کمی بیشی کر لی جائے. اور عورت کے لیے اگر وہ خامن کے طرف سے بدسلوکی کا یا بے رخی کا اتنا اندیشہ ہو گیا کہ کوئی توجہ اس کی طرف ہوتی نہیں تو پھر اس کے لیے بھی ایک رستہ کھلا چھوڑا کہ اگر وہ خلا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت دے دی گئی. وہیں یتفرقا اور اگر وہ علیحدہ ہی ہو جائیں یغنی اللہ کل من سعتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے انہیں ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. کان اللہ واسعا حکیمہ بے شک اللہ بہت ہی کشادہ دامن اور بہت ہی دانا بینا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اسی طرح ہدایت جو ہے اس سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کو بھی یہی ہدایت دی گئی تھی. وَإِيَّاكُمْ اور وہی ہدایت اب تمہیں دی جا رہی ہے. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے جو بھی کام کرو ڈرتے ہوئے کرو. خاندانی زندگی میں خاص طور پر یہ بہت اہم پہلو ہے. اگر انسان کے اندر خوف خدا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک اندیکھی ہستی وہ ہے جو میرے ہر معاملے کو واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اگر میں کسی پر ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی کروں گا تو میں پکڑا جاؤں. یہ احساس انسان کے اندر، یہ تقوی، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یقیناً یہ انسان کو بہت سارے ظلم اور زیادتیوں سے بچانے کا باعث بنتا ہے. یہ ایک بہت بڑی شے ہے اگر انسان کے عمل میں اسے اس کی توفیق حاصل ہو جائے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر تم بات کو نہیں مانو گے تو پھر جان لو کہ زمین و آسمان کا مالک و خالق، ہر شے کا مالک و خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں بار بار دیکھیے یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یعنی اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا یقیناً وہ بے نیاز بھی ہے
اور ہر تعریف کا مستحق بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے بھی وہی کفایت کرتا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الثَّوَابَ الدُّنْيَا، تو جان لو جو شخص محض دنیا کا طالب ہے، دنیا کا اجر چاہتا ہے، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جان لو کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے، یہاں کا اجر بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے۔ یعنی کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی اگر وہ محض دنیا کا طالب بن کر رہ جائے۔ دنیا ہے کتنی، چند روزہ زندگی کے لیے اگر وہ آخرت کو تج رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے محض دنیا مانگ کر کے رہ جائے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، لہٰذا دنیا کا اجر بھی چاہو لیکن سب سے بڑھ کر وہ اجر چاہو جو تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور جان لو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان انصاف کے علمبردار اور اللہ کے گواہ بنو۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑے، حق بات کہو، حق پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ ایمان کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اگر ایک مومن جو ہے واقعتاً مومن ہے، ایمان ہے، تو وہ یقیناً اللہ کا گواہ بننے میں کوئی حیل و حجت اور کوئی شرم نہیں محسوس کرے گا، وہ یقیناً حق کا گواہ بنے گا۔ فرمایا گیا کہ چاہے یہ گواہی وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات پر، تمہارے والدین پر، وَالْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں پر، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے تم مالدار ہو یا غریب، یعنی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے یا جس گواہی کو لے کر کے کھڑے ہو، اگر وہ پڑھ رہی ہو کسی امیر یا کسی غریب کے خلاف، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، کس کو کیا نفع ہو رہا ہے، تو اللہ سے بہتر ان کا نگہبان، ان کا دیکھ بھال کرنے والا، ان کا خیر خواہ اور کوئی نہیں۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے اجتناب مت کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جان لو کہ اگر تم نے لگی لپٹی بات کی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص کے پاس کوئی بات جائے فیصلے کے لیے تو وہ بجائے حق کے ساتھ کسی ایک طرف کلیئر کٹ فیصلہ کرے، وہ بات کو اس طرح گول مول کر دیتا ہے کہ نہ ادھر کوئی فائدہ، نہ ادھر کوئی فائدہ، نہ ادھر کوئی نقصان، نہ کوئی ادھر نقصان۔ وہ لگی لپٹی بات جو ہے وہ گول مول کر کے چاہے کسی طرح سے میں برا بھی نہ بنوں اور اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کی معاملہ کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ جب عدل کی ترازو ہاتھ میں ہے تو پھر عدل و انصاف کرو، جس کا حق ہے بے لاگ طور پر اس کا حق اس کو پہنچاؤ، لیکن اگر تم لگی لپٹی کرو گے یا اعراض کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ جان رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب دیکھیے اس بات کا، اس آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے، کلمہ تو وہ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ یا ایھا الذین آمنوا کہلا رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور مراد منافقین ہے۔ یہاں سے پھر منافقین کا سلسلہ جب وہ شروع ہو گیا گفتگو کا، تو ان سے اب خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کر رہے ہو لیکن حقیقت میں ایمان تمہارے اندر ابھی داخل نہیں ہوا، لہٰذا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کو حق مانو، اس پر ایمان لاؤ جو کہ نازل کی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ ومن یکفر باللہ، جس کسی نے
कुफर का रवैया इख्तियार किया, अल्लाह से कुफर किया, व मलाइकतिही और फरिश्तों से, व कुतुबिही व रुसुलिही और नहीं माना किताबों को और रसूलों को, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन का भी इनकार किया, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा तो जान लो कि वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो कि ईमान लाए, सुम्मा कफरू फिर वो कुफर में पड़ गए, सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू फिर ईमान लाए फिर कुफर की तरफ चले, सुम्मा ज़दादु कुफरा और यहाँ फिर कुफर में बढ़ते ही चले गए। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम अल्लाह तो उन्हें हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, वला लियहदियहुम सबीला और उन्हें कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा। अभी एक साफ तौर पर मना कर दिया गया, उन्हें वजाहत कर दी गई कि अगर ये रविश रही कि कलमा तो पढ़ लिया है, दावा ईमान का है, लेकिन अपने तर्ज अमल से व अमल के जरिए से कभी कुफर की तरफ जा रहे हैं, कभी ईमान की तरफ आ रहे हैं, कभी मुसलमानों का साथ है, उधर मुफाद देखा इधर को सटक गए, और जब देखा कि इधर से कोई मामला जो है वो दुरुस्त नहीं, इधर कुफार की तरफ से मुफाद परस्ती हो रही है, वहां से कुछ हसूल हो रहा है तो उधर की तरफ मुड़ गए। ये मामला कुफर और ईमान के दरमियान बैन जो है तजब्जुब में एक पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, और फिर नतीजा ये निकलता है कि जब इंसान इस तरह जरी और ढिठाई पर उतरता है फिर वो कुफर की तरफ बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का ही मुस्तहिक होकर रह जाता है। जहाँ अल्लाह ने साफ इनकार कर दिया तो फिर अल्लाह ऐसे लोगों को बख्शिश करेगा ही नहीं। तो उनके लिए क्या अंजाम है, बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे मुनाफिकों को जो है वो खुशखबरी दे दीजिए अज़ाब अलीम की। क्यों? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, इन्होंने अहले ईमान को छोड़ के कुफार को अपना दोस्त बना है। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या ये उनके पास इज्जत की तलाश में पहुंचे हैं कि वहां इन्हें बहुत इज्जत और तकरीब का मकाम मिल जाएगा? तो ये अच्छी तरह जान लें फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, कि इज्जत तो कुल की कुल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है, ईमान लाने में है, उसका बंदा बनने में इज्जत है, मुनाफिकत में इज्जत नहीं है। वक़द नज़ला अलैकुम फिल किताब अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़ु बिहा फ़ला तक़अदू मअहम। ऐ मुसलमानों, अब ये मज़मून पहले आया था सूरह अनाम में, सूरह अनाम की आयत नंबर 68 में ये पहले बयान हुआ। पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूरह अनाम है मक्की और ये सूरह निसा है मदनी। तो सूरह अनाम जब नाजिल हुई थी तो ये ताकीद उस वक्त भी कर दी गई थी। वहाँ कुफार की मजलिसों में जब मुसलमान जाते थे तो उनके पस मंजर में हिदायत थी। अब यहाँ क्योंकि औस और खज़रज के कबीले ईमान ले आए और बहुत से लोगों की दोस्तियाँ यहूद के साथ थी और उनकी मजलिसों में जाकर बैठते थे, तो ये दोबारा तलकीन करने की ज़रूरत पेश आई कि इनके भी अच्छी तरह ज़रा कान खोल दिए जाएं कि किसी ऐसी मजलिस में कि अल्लाह इस किताब में तुम्हें पहले हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम कोई ऐसी बात सुनो कि अल्लाह की आयात के खिलाफ कुफर बका जा रहा है और उनका इस्तेहज़ा किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हें यह हिदायत दी गई थी कि फला तक़उदू मअहुम, उनके साथ हरगिज़ मत बैठो, हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, यहाँ तक कि वो किसी और गुफ्तगू में मशगूल हो जाएं। यानी ऐसी बातें छोड़ दें, जब कोई ऐसी बात हो रही हो जिसमें कोई इस्तेहज़ा का, अल्लाह की इहानत का, कुफर का पहलू निकलता हो, तो उस मजलिस से उठ जाओ, वहाँ मत बैठो जब तक कि वो ये गुफ्तगू इस किस्म की जारी रहे। हाँ, अगर कोई और गुफ्तगू मौजूद है तो उस वक्त तुम वहां बैठ सकते हो। इन्नकुम इज़म मिस्लहुम, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शुमार भी उन्हीं में होगा। ये है खतरनाक बात कि ऐसी मजलिस को, कुफर को बर्दाश्त करना, अल्लाह की जो शायर अल्लाह हैं उनके इस्तेहज़ा को बर्दाश्त करना, ये भी गोया के उन्हीं की साथ शमूलियत और बहुत बड़ा कुफर हो जाएगा। और इसके लिए अंजाम क्या है? इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ, कि यकीन रखो कि अल्लाह मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नम में एक ही जगह जमा करने वाला है। ये सारे के सारे गोया जहन्नम में जाने वाले। अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम, ये वो हैं जो तुम्हारे बारे में इंतजार कर रहे हैं। यानी कैफियत ये थी, गज़वा तबूक के सिलसिले में बड़ी वाज़ेह अंदाज में ये बात आएगी कि उस वक्त तो बिल्कुल ज़हन ये था कि अब मुसलमान निकल रहे हैं, कुफार इन्हें जो है वो पीस के रख देंगे, और वो अपनी मजलिसों में मुनाफिकीन पीछे, क्योंकि लश्कर जा चुका था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30,000
جو لوگ تھے وہ تبوک کے لیے نکل چکے تھے اور پیچھے جو منافق رہتے تھے وہ ٹھٹھے مارتے تھے، مذاق کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہاں اب تک تو ان کی مشکیں کسی جا چکی ہوں گی، ہرقل روم نے سب کو قید میں ڈال دیا ہوگا، بس